راست آپ کو دکھائیں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا کہ دہشت گردی کی جنگ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے، اور آپ اس کے ثمرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان ٹیررزم سے نہیں ٹورزم سے جانا جاتا ہے۔ تو پہلے میں ان شہید اہلکاروں کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے پاکستان میں آج یہ امن ہے۔ پھر اس کے بعد مزار قائد پہ جو ہوا، میں بحیثیت پاکستانی دل دکھتا ہے، اور جس کے اوپر بحث ہی بالکل نہیں ہوئی وہ یہ کہ آپ نے قائد کے پاکستان کے ساتھ یا قائد کے اصول جو تھے اس کے اوپر تو آپ نے عمل درآمد تو چھوڑے، قائد کے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن قائد کے مزار کے اوپر اس قسم کی چیزیں کرنا، پھر اس کے اوپر بحثی نہ ہونا، وہاں پہ جو ایک سمبولک احترام تھا، کیونکہ اصول سے تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے، تو اس کی نہ صرف میں مذمت کرتا ہوں بلکہ پوری قوم کا اس پہ دل دکھا ہے۔ ایک اور آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں جو خاتون اول کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، آپ نے تو سیاسی لوگوں کو تو آپ معافی نہیں کرتے، یہ تو مافیا ہے، ان کو تو آپ معافی نہیں کرتے، ان کے اوپر تو آپ جو بیہودہ الزامات، جو گھٹیا جملے جو آپ کستے رہتے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے آپ ان کے اوپر بھی اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہماری سوسائٹی بھی اور ہمارے لوگ بھی، ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہیں پہ بھی اجازت اس کی نہیں ہو سکتی، تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں دو اہم ایشوز آج آپ سے ڈسکس کرنے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ تماشا بنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سوال میں بھی اس کا ذکر ہوگا، تو میں پہلے سے اس کے اوپر موقف دے دوں کہ کیا ہوا، مطلب 20 سپتمبر سے کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سپتمبر کے آخری 2 ہفتوں میں یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ نکل آ جاتے ہیں، اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، مطلب پورا ایک ہنگامہ مچا دیا۔ اب بحث کیا تھی؟ اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی۔ جو اصل ایشو تھا، اصل ایشو کیا تھا کہ جو معیشت یہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا، اور آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا۔ یہ معاشی بحران، معاشی ایمرجنسی کا سوچے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاشی بحران سے نکل کے استحکام ملا۔ پھر کرونا کی وبا آئی، آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، پوری دنیا میں جہاں پہ مضبوط ہیلتھ سسٹم تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، مضبوط اکانومیز تھی، وہ کرونا کے سامنے، عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے یورپ کے اندر دیکھا، آپ نے یو کے دیکھا، پھر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں کہ انڈیا کا جو حشر ہوا، لیکن جو پاکستان کے ہسپتال، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اور پاکستان کی اکانومی، کیا وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتی اگر دنیا کے اندر جو حالات ہے وہ ہوتے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہوتا کیا ہے کہ جو عمران خان کی حکمت عملی تھی اور این سی او سی، جو عسکری اور سول قیادت نے مل کر جو این سی او سی بنا اور وہاں پہ جو پالیسی مرتب ہوئی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف اس کے ثمرات آئے، بلکہ میں آپ کے پاس کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے پرسوں ہی فرید زکریا کے پروگرام میں CNN پہ سنا، ایک سابق چیف اکانومسٹ ورلڈ بینک کا اور اوباما کے اکنامک کونسل کے صدر جو رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ کرونا کی عالمی وبا میں اگر پاکستان جیسے ہم اقدامات کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ کو بچ جاتے۔ امریکہ کا جو نقصان ہوا اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ $10 ٹریلین بچ جاتے اگر پاکستان جیسے اقدامات ہوتے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا روزانہ سیاست کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سیاست کرے تو اس سے تو پاکستان نکل ہی نہیں سکتا، اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ سسٹم ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ 40 سال حکومتوں کے بعد پیٹ بھی خراب ہو جائے تو باہر علاج کرتے ہیں، تو یہ اسپتال تھے آپ کے پاس۔
جو معیشت تھی وہ تو آئی سی یو میں تھی، آپ نے آئی سی یو سے نکال کے اس کو استحکام دیا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معیشت بھی مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن جو حکمت عملی تھی اس کے اوپر کل پرسوں سی این این کے اوپر آپ نے دیکھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیان آپ نے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، ورلڈ اکنامک فورم کے بیانات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ چلو یہ جو ہمارا لبرلی کرپٹ ایک ہے جو روزانہ یہاں پہ گفتگو کرتا ہے، اس کو اگر ہم بل گیٹس کا نام لے لیں کہ بل گیٹس نے بھی پاکستان کی جو اقدامات تھی اس کی تعریف کر دی، تو شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پوری دنیا اس کو سرا رہی ہے۔ تو یہ سوچی تھی کہ کرونا کی وبا سے نہیں نکل پائیں گے، اور کامیابی اللہ نے دی۔ پھر اس کے بعد فیٹ اپ کی لیجسلیشن آئی۔ اب فیٹ اپ میں ہم کیوں تھے؟ فیٹ اپ میں کوئی منی لانڈرنگ ہم نے تو نہیں کی، ان کی منی لانڈرنگ تھی۔ ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا، پاکستان کے لیے پاکستانی اور ملک کی مفاد کی قانون سازی کرنی تھی۔ جب وہ فیٹ اپ والا موقع آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تب ووٹ کریں گے کیونکہ معاشی استحکام آپ نے حاصل کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کرونا کی وبا پہ آپ نے قابو پا لیا، آپ کی جو این سی او سی نے جو کردار اس میں ادا کیا پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کی عملی تھی اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے موقع فیٹ اپ کی لیجسلیشن کا، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے آج میں قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے اصل سوال کے اوپر آنا ہے۔ یہ روزانہ آ کے تماشا لگے گا، اصل سوال کیا ہے کہ جب لیجسلیشن ہونی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تحریری این آر او مانگا، تحریری این آر او انہوں نے قومی اسمبلی میں مانگا کہ ہمیں یہ این آر او دے دے تو ملکی مفاد کی قانون سازی ہوگی، نہیں دیں گے تو ہم اس کے خلاف ووٹ کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر پاکستان اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں بھی جاتا ہے جائے، لیکن ہمیں یہ تحریری این آر او انہوں نے پیش کیا کہ یہ دے دے۔ اب جب اس سے انکار ہوا تو یہاں پہ جمہوریت کے اوپر بھی بات ہے، یہاں پہ حکومت کے اوپر بھی بات ہے، یہاں پہ عوام غریب اور غربت کی بات وہ بندہ کر رہا ہے جس کو غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے، اتنا ہی ان کا تعلق غریب اور غربت سے ہے۔ پھر نواز شریف بھی ایک مفرور، سرٹیفائیڈ نااہل، سرٹیفائیڈ جھوٹا، سرٹیفائیڈ کرپٹ، وہ بھی آ جاتا ہے، اداروں کے اوپر بھی، حکومت کے اوپر بھی، کسی اور کے بیانیے کو بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ اس سے میں چند سوال کرتا ہوں، اور بیس یہ ہے، بیس کیا ہے کہ جب پاناما لیکس آیا تو کیا پاناما لیکس آپ میں سے کوئی صحافی یا میں لے کے آیا تھا یا عمران خان لے کے آیا تھا؟ پاناما سکینڈل دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل تھا، اور ہوتا کیا اس کے نتیجے میں آئس لینڈ کا پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے، یوکرائن کا پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے، اپنی ہی جماعت کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ریزائن کر دو۔ یہاں پہ خواجہ آصف جیسے اقامے والے اٹھ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کرو، لوگ بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسپین کا وزیر بھی چلا جاتا ہے۔ نواز شریف عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ آتا ہے، کہتے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، پھر قطری خط آتا ہے، پھر جھوٹ پہ جھوٹ آتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، رسیدیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ نااہل ہوتا ہے۔ اب وہ سب کچھ کے اوپر بات تو کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ جو پاکستان کو لوٹا تھا، منی لانڈرنگ کی تھی، باہر پیسہ لے کے گئے تھے، اس کے اوپر جواب دے۔ ایک مفرور اور اشتہاریوں کا خاندان، وہ اگر سوال کرتا ہے، میں ان کو جواب دے کے پھر میں اصل ایشو کے اوپر آؤں گا۔ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ بولو تم۔ حضور یہ ہے وہ ذرائع، جھوٹ بولو پارلیمنٹ کے اندر تم، قطری خط پیش کرو تم، کیلیبری پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اس میں بھی تم، جعلسازی میں تم، کنویکٹ ہو جاؤ تم، ملک کو لوٹو تم، منی لانڈرنگ کرو تم، مفرور اور اشتہاروں کا خاندان تمہارا، لیکن سوال بھی پوچھو تم۔ عجیب تماشا ہے، ملک کو بھی لوٹو، جھوٹ بھی بولو، کرپشن بھی کرو، رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ، پھر اس کے بعد سوال بھی اور چیخ و پکار بھی آپ کی سنائی دے۔ یہ نہیں ہوگا۔
آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تحریر NRO انہوں نے کہا تھا نا, اصل ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ نہیں ملا, پھر اس کے بعد چیخ و پکار شروع کر دیا. میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اور حکومت سے یہ تحریر NRO مانگا جس سے انکار کیا گیا. آپ ذرا پول کر آئے آج ٹاک شوز میں, آپ ذرا سوال کریں کہ کیا پاکستانی قوم ان کو NRO دے گی؟ کیا پاکستانی قوم جو انہوں نے لوٹا ہے اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے ان کو معافی دے گی؟ کیا جو فیک اکاؤنٹس کا زرداری کا کیس ہے, جو TTO کا کیس ہے, شہباز شریف کا, جو ان کے نواز شریف کے کیسز ہے, جو ان کے خاندان والی جعلسازی میں پکڑے گئے ہیں, کیا ان کے اوپر پاکستانی قوم ان کو معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. آپ قوم سے تو پوچھے. لیکن بحث کسی اور چیز کے اوپر ہو رہی ہے. تحریر NRO مانگا, نہیں مانا گیا, باہر آ کے اداروں کو نشانہ, عدالتوں کو نشانہ, حکومت کے اوپر بھی سوال, یہ چیزیں شروع ہو گئی. اب میں جو اہم ترین ایشوز ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر جس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, IPRI کی رپورٹ کل آئی ہے اور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس میں 4 چیزوں کے اوپر کس طرح انڈیا پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک ہمارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو, دوسرا CPEC کو, تیسرا سول انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, چوتھا کشمیر کے اوپر. ان چاروں چیزوں کے اوپر نہ صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, اور میں IPRI کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ چند دنوں سے انڈین میڈیا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے اوپر وہ ایک پوری کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ ہمارے لیے اہم یہ کہ عمران خان سے ان کو کیا گلا ہے. عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے اقوام متحدہ میں لڑا, اس کی پوری دنیا میں مثال, پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی. UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر 3 دفعہ جب عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہیں اس کے بعد بحث ہوتی ہے, جو 54 سال نہیں ہوئی تھی, 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی, جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی جس انداز سے ترجمانی کی, جو پاکستان نے اپنی معاشی بحران سے نکل کے استحکام دیا, جو کرونا کی وبا پہ دنیا آج پاکستان کی مثالیں دے رہا ہے کہ کس طرح NCOC کا کردار اچھا رہا, پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اچھی رہی اور پاکستان اس سے نکل آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر ان کا کرونا میں دیکھیں کہ کس طرح ان کی ہینڈلنگ رہی, کس طرح وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. دنیا کے اندر کس طرح انڈیا کو آج دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جتنی رپورٹس آ رہے ہیں آپ دیکھیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, مائنارٹیز کے اوپر کے ساتھ وہ جو کر رہے ہو, جو چیزیں ہو رہی ہے دنیا کے اندر, انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے جانا جانے لگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مودی کو اور ہندوتوا کی سوچ کو اور RSS کے فلسفے کو عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ نئے دور کا ہٹلر ہے, تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان کا مقدمہ تھا وہ پہنچا, اور جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ مقدمہ پہنچا. اب یہ 2 اہم چیزیں, اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. IPRI کی رپورٹ دیکھ لیجئے. ایسے موقع پہ جو پرائم منسٹر کے عمران خان کے خلاف انڈیا نے کمپین شروع کی ہے یہاں پہ, اور ان کو مواد کیا مل رہا ہے, میں اس کے اوپر اب آتا ہوں. کیا ہے کہ اپنی کرپشن, یہ جو تحریر NRO مانگا تھا, ساری کہانی اس کی ہے, باقی خیر خیریت ہے. میں نے کہا نا کہ اتنا ہی تعلق ہے ان کو پاکستان کے غریب اور غربت سے جتنا کلو کا انڈوں سے ہوتا ہے اور درجن کا آلو سے ہوتا ہے, اتنا ہی تعلق ہے. ان کو کیا پتا, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیا فرزندی زرداری جمہوریت کی بات کرے گا کہ پرچی لہرا کے آ جائے اور کہے کہ میں کل سے اس پارٹی کا چیئرمین ہوں. اس طرح دنیا میں ہوتا ہی جمہوریت ہے. پھر ساری جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ان میں دیکھے کہ کسی نام بدل دو, ہر بندہ نام بدل کے قیادت لینا چاہ رہا ہے. اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت میں آپ کو گراس روٹ لیول سے محنت کر کے عمران خان کی طرح 22 سالہ جدوجہد کے بعد کہ پہلے 1 سیٹ نہیں ملی, پھر 1 سیٹ ملی, پھر 1 صوبے میں حکومت ملی اور پاکستان کی سب سے بڑی تحریک کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے. اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایشو سارا یہ ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں.
پہلا سوال یہ کہ کیا ایوان کے اندر آپ لوگوں نے تحریری این آر او نہیں مانگا تھا؟ یہ تحریر این آر او ہے، کیا آپ نے یہ نہیں مانگا تھا؟ اور اس تحریر این آر او کو ماننے کا مطلب کہ جتنا ٹی ٹی سکینڈل، جتنا فیک اکاؤنٹس کے سکینڈل، جتنی منی لانڈرنگ، جتنی باعث جائیدادیں بنائی، وہ سب معاف کر دو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مانا گیا. اور آپ آج سے جس طرح آپ روزانہ کہہ رہے کہ کل کو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہ فلانے یہ کا، اسی طرح ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز کے اوپر آپ اس طرح پول کر رہے قوم سے پوچھیں. نمبر 1، کیا اس کے بعد آپ نہیں نکلے؟ نمبر 2، کیا جو آج آپ کا بیانیہ ہے کیا اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے؟ میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، میں ان کے اوپر فتوی نہیں لگا رہا، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کے اس بیانیے سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان؟ اور اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا انڈیا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، کہ آپ نے فیٹ اپ میں پاکستان کو بے شک بلیک لسٹ میں چلا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اس وقت دنیا میں کون پوری حد تک کمپین کر رہا ہے پاکستان کو فیٹ اپ بلیک لسٹ میں لے جانے کی؟ انڈیا کر رہا ہے. تو کیا آپ کے اس اقدام سے کسی ان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ چوتھی چیز یہ کہ جب آپ نا اہل ہوئے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن کس طور پہ پیش کرنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے نا بیسیکلی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپتمبر 2017 نا اہل ہو کے لندن جا چکا ہے، کسی لابینگ فرم سے ملاقات ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو کیا اس میں یہ دو نکات تھے؟ نمبر 1 کہ کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. کسی لابنگ فرم سے کیا ملاقات ہوئی؟ کسی اور ملک کے ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی؟ اور نمبر 2 کہ کیا پاکستان کی ریاستی اداروں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کرنا، کیا یہ دو نکات تھے؟ اس میں ڈسکشن ہوئی؟ پھر اس وقت انڈیا تو ایکٹیو ہے اور پاکستان کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلسل کامیابیاں مل رہی ہے. اور میں کل سے جو انڈین میڈیا نے کیا اس کے اوپر میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب انڈیا نے وہ سیول وار ڈکلیئر کر دی کراچی میں، تو جس انداز سے پاکستانی قوم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ جس حد تک انڈیا کو جواب دیا، میں پوری قوم کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، میں اس کا جواب دوں، اور اسی نیریٹو کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ مودی کو گھر بلاؤ تم، سجن جندال سے بغیر ویزا کے مری بلا کے ملاقاتیں کرو تم، جواب میں ذاتی تعلقات کا راگ الاپو تم، کٹھمنڈو میں چھپ کے، برکادت کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، چھپ کے مودی سے ملاقاتیں کرو تم. اور آج جب پاکستان کا بہتر امیج جا رہا ہے تو اسی نیریٹو کو آگے لے کے جاؤ تم. اور انٹرنیشنل کورٹ میں جب پاکستان کلبھوشن کے مقابلے میں کیس لڑتا ہے تو جو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ نواز شریف کے بیان ہوتے ہیں. آپ فائدہ پہنچا رہے ہو کہ نقصان پہنچا رہے ہو؟ میں انہی دو نکات کے اوپر کہ جو انڈین، ایک تو جو رپورٹ آئی ہے اپری کی، اس کے اوپر پاکستانی قوم خود اس بیانیے کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ سی پیک بھی آگے بڑھے گا. پاکستان نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، انشاءاللہ پاکستان اسی طرح امن سے جانا جائے گا. ٹیررزم نہیں ٹورزم سے جانے لگا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. پاکستانی قوم نے جس طرح کل انڈین میڈیا کے جو سیول وار انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کراچی میں، اس کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ اسی طرح مقابلہ کریں گے. لیکن میں اپوزیشن جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کرپشن جو آپ یہ چیز مانگ رہے ہو، باقی ساری باتیں فضول ہے، اس کے اوپر بحث ہی فضول ہے. یہ مانگ رہے ہو، یہ بالکل نہیں ہونا. پاکستانی قوم کو جو آپ نے لوٹا ہے آپ اس کا حساب دو، آپ رسیدیں دکھاؤ، آپ سرٹیفائیڈ نا اہل ہو، آپ وہ چیزیں کرو. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اسی طرح آگے جائے گا. جو کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے لڑا، جو پاکستان کا اصل بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کیا،
تو دنیا آج پاکستان کو جس انداز سے دیکھتی ہے، جو انڈیا کو بھی نقاب کیا، جو انڈیا کے ٹیررزم کو بھی نقاب کیا، انشاءاللہ پاکستان معیشت کے استحکام کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ صحیح معنوں میں نہ صرف اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ شکریہ۔ یہ بتائیں رینجر جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے، وفاق کے اندر آتا ہے رینجر، تو جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ جو رینجرز کی وہاں پر آئی جی کو اٹھایا گیا اور جو وہ گورنر کراچی کی انکوائری ہے اس پہ وفاق عمل درآمد کرے گا، اور وفاق نے آج گورنر سے ملاقات بھی کی ہے کہ اسے بتایا ہے کہ کس نے رینجرز کو یہ ڈائریکشن دی کہ آئی جی کو اٹھایا جائے اور کس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے، تو وزیر اعظم کے پاس رپورٹ آئی ہے۔ دیکھیں میں نے سٹارٹ میں کہا، ایک تو آپ کے سامنے اس کی ساری خبر ہے کہ انکوائری وغیرہ وہ تو آپ کے سامنے ہے، میں اس سے ہٹ کر میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیا مزار قائد پہ جو ہوا وہ صحیح ہوا؟ وہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قائد کے پاکستان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کرنا تھا وہ تو کیا۔ قائد نے ہمیں کیا درس دیا تھا؟ قائد نے ہمیں ایک پاکستانی قوم بنایا تھا ہم نے کیا کیا کہ جب آپ کی کرپشن کی بات آتی ہے تو کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی پنجابی بن جاتا ہے، کوئی بلوچی بن جاتا ہے، کوئی بن جاتا ہے، کوئی سرائکی بن جاتا ہے۔ یہ اپنے کرپشن کی دفاع کے بعد آپ تقسیم کرتے ہو۔ قائد نے تو ہمیں قوم بنایا تھا، قائد نے تو ہمیں یہ کرپشن جو کر رہے ہیں یہ قائد کا پاکستان تھا۔ منی لانڈرنگ کر کے باہر جائیدادیں بنائی، کیا یہ قائد کے اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ پاکستان کی اداروں کو جو انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو دے کے تباہ و برباد کر دیا، کیا یہ قائد نے کہا تھا؟ کیا یہ قائد کے اصولوں کے اوپر چلے؟ لیکن قائد کے مزار کے اوپر جو ایک آپ سمبولک رسپیکٹ تھا اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہے۔ قائد کے احترام کے اوپر اس وقت بحث ہی نہیں ہو رہی کہ کیا قائد کے مزار میں جو ہوا بے حرمتی ہوئی کہ نہیں، وہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ میرے لیے تو یہ اہم ہے، میرے لیے تو سب سے زیادہ اہم۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا نقصان نہیں ہے۔ ہم جو دیہات سے آتے ہیں، جو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو الحمدللہ قائد کے اوپر بھی پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، لیکن کہ یہ کہتا ہے کہ بچہ جواب دے گا، بچہ کہتے ہیں بہن جواب دے گی، بہن کہتے ہیں باپ جواب دے گا، کہتے ہیں کہ وہ دادا قبر میں ہے۔ کیا کسی نے یہ کہا تھا؟ یہ جو شہباز شریف کا کیس ہے ٹی ٹی والا، کہ ثبوت بھی سارے، اکاؤنٹس بھی دکھائے گئے، ایک ثبوت بھی دکھائے گئے، آخر میں بات یہاں تک آ جاتی کہ اس سے سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بچوں سے پوچھو، پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتاؤ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسہ ہے، بینسوں کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں۔ اگلی دفعہ پھر کہتے ہیں کہ جائیدادیں بڑھتی جاتی ہے، یہ بیان بھی بڑھتے جاتے ہیں کہ انڈوں اور مرغیوں کا بھی کاروبار کرتا ہوں۔ مطلب کیا پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھا ہے؟